بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذکر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ حدیث پاک ہے، اور جو آج کا موضوع ہے کہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر حضور کو محبوب جاننا ہے۔ تو آپ لوگوں نے حدیث پاک کا پیغام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دوسرے لوگوں تک شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب مل سکے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو روایت حضرت انس فرماتی ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر اور سب لوگوں سے بڑھ کر فرمایا مجھے محبوب نہ جانے، مجھ سے پیار نہ کرے، اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث اس حدیث پاک کو کہا جاتا ہے جس میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں حضرات متفق ہوں، تو اس حدیث کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ تو آپ انس بن مالک ابن نضر انصاری خزرجی ہیں۔ کون؟ جو اس حدیث پاک کو نقل کرنے والے ہیں، جو صحابی رسول اس حدیث پاک کو درج کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، آپ انس بن مالک ابن نضر انصاری خزرجی ہیں۔ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور حضور کے خادم خاص رہے۔ 100 سال سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا، آپ ہجرت کر کر بصرہ چلے گئے تھے۔ 93 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور بصرہ کے آپ آخری صحابی ہیں جن کا انتقال بصرہ میں ہوا۔ یہاں پیار سے مراد طبی طور پر پیار مراد ہے، جس طرح اولاد اپنے ماں باپ سے پیار کرتی ہے، ان کو طبی طور پر ان کے ساتھ الفت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے۔ تو فرمایا اسی طرح وہ انسان اپنے ماں باپ، اولاد، مال جان سے بڑھ کر فرمایا حضور سے پیار کریں، حضور کو محبوب جانیں۔ جو حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضور کو ماننے والے ہیں، ضرورت پڑنے پر حضور پر اپنی جانوں کو بھی نچھاور کر دیتے ہیں، اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت ساری مثالیں ہم دیکھ لیں کہ غازی علم الدین شہید نے جب حضور کی ناموس کی بات آئی، حضور کی عزت کی بات آئی، تو آپ نے اپنی جان کو حضور کے لیے پیش کر دیا۔ تو اسی طرح غازی ممتاز قادری نے جب حضور کی عزت کی بات آئی، حضور کی ناموس کی بات آئی، تو اپنی جان کو حضور کے لیے پیش کر دیا۔ تو اسی طرح جب ڈاکوؤں نے، ملک کے سیاستدانوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، تو اسی طرح حضرت علامہ مولانا خادم حسین بابا جی سرکار نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ تو ڈاکہ ڈالنے والوں نے ڈاکہ ڈالا، تو بابا جی قبلہ نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا، اور ان پر آج بھی لعنت پڑ رہی ہے جنہوں نے ڈاکہ ڈالا اور جنہوں نے پہرا دیا، جو میدان عمل میں آئے، حضور کی عزت پر پہرا دیا، تو ان کا نام آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی حضور کے ساتھ محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔